بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ حقیقت سے بھرپور ایک انتہائی شاندار، دلچسپ اور سبق آموز واقعہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو عجیب طریقے سے طلاق دے دی اور بعد ازاں یہ فکر کا بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ ایک دن بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے اس سے مذاق میں پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے۔ ملکہ جو بادشاہ سلامت کی عزیز ترین بیگم تھی، وہ بھی مذاق کے موڈ میں بولی کہ مجھے آپ کی شکل جہنمی جیسی لگتی ہے۔ یہ فقرہ سنتے ہی بادشاہ کو بے حد غصہ آ گیا اور وہ بولا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ جب ملکہ نے یہ سنا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، اور جب بادشاہ کو کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اگلے دن بادشاہ سلامت نے ملک کے تمام علماء کرام، مفتی صاحبان اور اماموں کو دربار میں بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے یا نہیں۔ سب نے ایک ہی جواب دیا کہ آپ کی طلاق ہو چکی ہے اور شریعت کی روشنی میں ملکہ عالیہ اب آپ کی زوجہ نہیں رہی۔ اسی محفل میں ایک نوجوان مفتی بھی موجود تھا۔ وہ ایک طرف ہو کر بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ بادشاہ نے اس سے بھی یہی سوال پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ جناب عالی، یہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے مشروط طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، اور ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہیں یا جنتی۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ کو کوئی شخص جنتی ہونے کی گارنٹی دے دے تو آپ کو یہ طلاق نہیں ہوگی۔ بادشاہ سلامت جوشیلے انداز سے بادشاہ نے پوچھا، لیکن مجھے اس چیز کی گارنٹی کون دے گا؟ سب علماء کرام نے اس سوال کے جواب میں اپنے سر جھکا لیے کہ دنیا میں کوئی شخص جنتی ہے اور کون جہنمی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ مفتی نے جب علماء کرام کو خاموش دیکھا تو وہ بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں پوچھو، کیا سوال ہے؟ نوجوان نے کہا، کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ گناہ پر قادر تھے لیکن آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ گناہ چھوڑ دیا تھا؟ بادشاہ نے سر اٹھایا اور کہا کہ ہاں، ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں اپنی خواب گاہ میں داخل ہوا تھا۔ وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی حسین و جمیل تھی۔ میں بھٹک گیا تھا، میرے دل میں برائی نے جنم لیا، میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں غلط نیت سے اس لڑکی کی طرف بڑھا۔ لڑکی نے رونا شروع کر دیا اور چلا کر بولی کہ اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے جب یہ فقرہ سنا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں اگرچہ بادشاہ تھا، وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی، میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی بھی لگائی ہوئی تھی، اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس برائی سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سب سن کر وہ نوجوان مفتی مسکرایا اور اس نے قرآن پاک کی سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 40 اور 41 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لے تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی بھی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر وقت جنت کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن اندازہ لگا لیجئے کہ جنت ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، جس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہر اس گناہ سے توبہ کر لیں جس کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور قدرت موجود ہوتی ہے، اور ہم صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس گناہ سے توبہ کر لیں اور اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ میرے عزیز دوستو، تمام برائیوں کی جڑ نفس ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے نفس پر قابو پا لے تو وہ ہر گناہ سے بچ سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔